بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اہلیان مالیگاؤں سے میں مخاطب ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرکزی سرکار نے مہاماری کے اس دور میں مزدوروں کے معاملے میں جس طرح بری طرح ناکام ہوئی ہے، اسی طرح مالیگاؤں کارپوریشن بھی بہت بری طرح ناکام ہے۔ مہاماری کے اس زمانے میں مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران نے، ان کے ورکروں نے، مہا گٹھ بندھن کے لوگوں نے ہاسپٹل گھوم کر کے کورونا سے متاثرین کی راحت رسانی کے لیے ہم نے پوری طرح محنت کی، لیکن اس زمانے کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو لوگ کارپوریشن میں برسر اقتدار ہیں، جو لوگ کارپوریشن کے ذریعے آج ذمہ داری کاندھوں پر لیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا کہیں سرے سے وجود نہیں رہا۔ یہ گھروں میں سر چھپا کر کے بیٹھے رہے اور مہاماری کے اس دور کے اندر ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ایسے نازک وقت میں بھی وہ اپنی سیاسی دکان چمکانے کے چکر میں پڑے ہیں۔ آج اس وقت جب لاک ڈاؤن کی وجہ سے پاور لوم صنعت بری طرح متاثر ہے اور جو کپڑے بیچے گئے ہیں آج تک ان کا پیمنٹ ملا نہیں ہے، کپڑا خریدنے والوں نے پیمنٹ اسٹاپ کر دیا ہے، ایسے حالات کے اندر سرکار یہ چاہتی ہے کہ پاور لوم چالو ہو، سرکار یہ چاہتی ہے کہ مالیگاؤں میں ٹیکسٹائل کے لائن سے مزدوروں کو راحت پہنچے۔ ایسے وقت میں بھی وہ منافقت کر رہے ہیں اور اس طرح کے حالات ہیں کہ پورے شہر کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاور لوم چالو ہو، جبکہ پاور لوم کی تمام تر دقتیں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے پیدا کردہ ہے۔ ایک مثال میں دینا چاہوں گا کہ آج اس وقت ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ جیسے کلیکٹر ہے، پرانت ہے اور تحصیلدار ہے، اور سرکار خود بھی جی آر نکال کر کے یہ چاہتی ہے کہ کاروبار چالو ہو جائے۔ ایسے وقت میں سیٹ اور مزدوروں کے درمیان جھگڑا کھڑا کر کے اور مزدوروں کی یونینوں کو متحد کر کے کارخانے سے جڑے گٹھنی جوڑنے والے، حمالی کرنے والے اور اس طرح دیگر چھوٹا موٹا کام کرنے والوں کی یونینوں کو متحد کر کے آج بنکروں کے خلاف، پاور لوم کارخانے داروں کے خلاف جس طرح کی محاذ آرائی کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، یہ صنعت دشمنی ہے۔ کل ہمیں پتہ چلا کہ اس طرح مزدوروں کو جمع کر کے ان لوگوں کی یونین بنا کر کے کارخانے داروں اور بنکروں کے خلاف ایک محاذ آرائی کی شکل پیدا کی جا رہی ہے۔ میں ایسے نازک وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مزدور بھائی محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے گزارے کا انتظام کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کا کام ہی بھرشٹاچاری ہے، جن کا کام ہی لوٹ مار، کمیشن خوری اور ٹھیکیداری ہے، ایسے لوگوں کے چکر میں نہ آئے۔ پاور لوم صنعت ہمارے باپ دادا کی لائی ہوئی صنعت ہے اور مالیگاؤں میں یہ واحد صنعت ہے جس سے مالیگاؤں کا روزگار چلتا ہے۔ ایسے وقت میں مزدوروں کی جو ہے تحریک کھڑے کر کے بنکروں سے انتقام لینے کی جو رائے اختیار کی جا رہی ہے، کارخانے داروں سے اور کارخانے داروں سے جڑے ہوئے لوگوں سے اور برادری سے جو انتقام لینے کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، یہ انتہائی مایوس کن ہے۔ مالیگاؤں کے لوگوں نے اپنا ایک فیصلہ دیا، اس فیصلے کو ہر حال میں قبول کرنا چاہیے، اور اگر مالیگاؤں کے لیے آپ کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ منافقت بازی چھوڑ کر کے ایمانداری کے ساتھ کام کریں۔ آپ اگر لوگوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں تو آپ کھل کر کے میدان میں آئیں اور انتقام کی بات کریں، اور اگر آپ مالیگاؤں والوں کے لیے، مالیگاؤں کی صنعت کے لیے کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ منافقت بازی چھوڑ دیجئے، صاف ستھرا کام کیجئے۔ مالیگاؤں کے لوگ بیوقوف نہیں ہے، مالیگاؤں کے لوگوں کو سمجھتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ایسے حالات کے اندر جب کہ بنکر حضرات، کارخانے دار، مزدور سبھی پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ کاروبار شروع ہو، ہم نے ہفتہ بھر پہلے ٹرانسپورٹیشن کا کام چالو کروایا۔ آج یار نہ آنے لگ گیا ہے۔ مالیگاؤں سے تیار کپڑا جو ٹرانسپورٹ میں اور گارڈ پریس میں پھنسا ہوا تھا، وہ آج پالی، بالوترا، باڑمیڑ پہنچ رہا ہے، اور اسی کے ساتھ جو پیمنٹ اسٹاپ ہے
ہم ان بیپاریوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پیمنٹ ادا کریں تاکہ بنکروں کے ہاتھ میں پیسہ آئے تو بنکر یارن خرید کر کے اپنا کام شروع کر سکیں۔ یہ ایک پوری رنگ ہے جس میں تامل ناڈو، کوئمبٹور وغیرہ سے یارن آتا ہے، سائزنگ میں جانے کے بعد بھیم بنتی ہے، وہ بھیم پاور لوم پر آتی ہے اور پھر پاور لوم سے کپڑا تیار ہوتا ہے جو تانبا کاٹا پر بیپاری خریدتے ہیں، اور پھر یہ بیپاری اپنا یہ خریدا ہوا کپڑا پالی، بالوترا، باڑمیڑ بھیجتے ہیں اور وہاں فیکٹری میں اس کی پروسیس ہوتی ہے، اس کی بلیچنگ ہوتی ہے اور اس کی ڈائنگ وغیرہ ہوتی ہے، تب جا کر کے یہ پورا سرکل کام کرتا ہے۔ اب اگر پیمنٹ نہیں ملتا ہے تو بھی کارخانے جاری نہیں ہو سکیں گے۔ ہم تو ایسے موقع پر یہ چاہتے ہیں کہ اتنے برے وقت میں سرکار پر پاور لوم 25,000 روپیہ یا تو امداد دے، اور اگر امداد دینے کی پوزیشن نہیں ہے تو 25,000 روپیہ بلا سودی قرض دے تاکہ لوگوں کے پاس کیپٹل ہو اور لوگ اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ میں سرکار میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں سے جنہوں نے ماضی میں 28 سائزنگوں کو کلوزر نوٹس دی ہے، اور اس مہاماری کے ٹائم میں کارپوریشن نے جس طرح 64 سائزنگوں کو شوکاز نوٹس جاری کی ہے، یہ ایسی صورتحال ہے کہ اس سے صنعت کو پھر روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے، مالیگاؤں کے لوگ جانتے ہیں کہ آج کارپوریشن میں جو برسر اقتدار ہیں، انہی لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے کارپوریشن کے ذریعے سے 64 سائزنگوں کو شوکاز نوٹس دلوایا ہے، اور بائی پروسیجر آگے چل کر ان کو کلوزر نوٹس دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں بہت صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ مالیگاؤں کے لوگ اپنا اچھا برا سمجھتے ہیں اور اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ کون صنعت کا دوست ہے اور کون صنعت کا دشمن ہے۔ ایسے وقت میں مالیگاؤں کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ مالیگاؤں کے لوگ پوری محنت اور جد و جہد کے ساتھ اپنی صنعت کو شروع کرنے کی کوشش کریں۔ سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 28 سائزنگوں کو جو کلوزر نوٹس دی گئی ہے اس کو ری اسٹارٹنگ آرڈر دیا جائے، اور 64 سائزنگوں کو جو شوکاز نوٹس دیا گیا ہے وہ نوٹس واپس لیا جائے۔ کارپوریشن کی نااہلی، کردگی کی وجہ سے آج کنفارمنگ نان کنفارمنگ کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کو حل کرنا کارپوریشن کی ذمہ داری ہے۔ کارپوریشن اسے نہ حل کرتے ہوئے، ڈی پی پلان نہ بناتے ہوئے، وہ تمام علاقے جو نان کنفارمنگ ہیں آج اسے پورا جو ہے ریسیڈینشیل ڈکلیئر کر کے سائزنگ اور کارخانے داروں کو جو نوٹس دی گئی ہے اور دی جانے والی ہے اس سے باز رہنا چاہیے، ورنہ یہ صنعت دشمنی ہے اور مالیگاؤں کے لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج اس وقت جب سرکار یہ چاہتی ہے کہ کاروبار شروع ہو تو سائزنگوں کو ری اسٹارٹنگ کا آرڈر دیا جائے جو بند ہیں، اور جن سائزنگوں کو شوکاز نوٹس دیا گیا ہے وہ نوٹس واپس لیا جائے۔